بیٹا بزرگوں کو بیٹھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون۔ رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 29 ستمبر 2023 جو 30 ستمبر 2023 میں بدل چکی ہے، بمطابق 12 ربیع الاول سن 1445 ہجری۔ میرے دوستو، میں آپ کے یہاں جامع مسجد باغ والی ضلع وہاڑی میں شیخ عبداللطیف صاحب، میرے برادر عزیز بھائی راؤ عبدالرحمن صاحب اور جملہ ان علماء کرام، ان بزرگوں کی دعوت پرخلوص پر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے ساتھیوں، مجھے بہت احساس ہے کہ اس وقت رات کا لمحہ تو چھوڑیں، پوری دن رات کی تاریخ بدل چکی ہے، وقت بھی بدل گیا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کے اس بیٹھنے کی قدر کرتے ہوئے گفتگو کرنے لگا ہوں، بس آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ رات کا بہت لمحہ گزرا ہے۔ آپ تو عشاء کے بعد یہاں بیٹھے ہیں، میں عشاء کے بعد گفتگو کر رہا تھا ہاکی اسٹیڈیم فیصل آباد میں۔ وہاں پر قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن حافظہ الرحمن کی گفتگو تھی۔ حضرت کا بالکل آخری خطاب تھا وہاں پر۔ میں نے ان سے پہلے اپنی گفتگو پوری کی تو میرے انتہائی معزز اور مکرم وہاں کے میزبان حضرات نے مجھے کہا، حضرت قائد ملت اسلامیہ تشریف فرما ہے، آپ مصافحہ کرتے جائیں، لیکن میرا آپ کے ساتھ وعدہ تھا، میں نے اس مصافحے پہ یہاں آنے کو ترجیح دی ہے۔ میں نے کہا جی میں صبح حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، لیکن اگر میں ابھی چلا گیا تو پھر بڑوں کے پاس جب بندہ بیٹھے تو پھر یوں نہیں کہتا کہ حضرت میں نے اجازت دے دو، میں تو کتنے جانا ہے، یہ اچھا نہیں لگتا، آداب محفل کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہیرا دیا ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ میں نے کہا اس لیے میں صبح سفر کر کے آ جاؤں گا، اب مجھے مسافر سے معذور رکھیں۔ میں نے وہاڑی ٹائم بھی دیا ہے اور زبان بھی دی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ نے عافیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے جس ذات اقدس کی اللہ تعالیٰ نے بھی حفاظت کی ہے، اور اس ذات کی وجہ سے اللہ نے کئی انبیاء کی ذوات قدسیہ کی حفاظت بھی کی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں۔ یہ مستدرک حاکم میں حدیث پاک موجود ہے،
تفسیر طبری کے اندر موجود ہے، تفسیر زاد المنیر کے اندر موجود ہے، تفسیر زاد المیسر کے اندر موجود ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تفصیلی واقعہ اپنے دربار خلافت عادلہ میں بیٹھ کے سنایا تھا، وہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں آج ابتدائی گفتگو میں رکھنے لگا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دربار اقدس سجا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آیا تو حضرت معاویہ نے یوں بات کی کہ ہمارے نبی وہ ہیں جو ابن الذبیحین ہیں، دو ذبیحوں کے اولاد ہیں، دو ذبیحوں کے بیٹے ہیں، دو ذبیحوں کے فرزند ارجمند ہیں۔ تو صحابہ کرام حیران ہوئے کہ ایک ذبیح تو ہم جانتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ دمبا بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تھا، تو وہ ذبیح اللہ ہیں۔ یہ دوسرے ذبیح کون ہیں؟ تو حضرت معاویہ سے پوچھنے لگے امیر المؤمنین ہمارے نبی ابن الذبیحین ہیں، یہ دوسرے ذبیح کون ہیں؟ تھوڑا تفصیل بتائیے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا جیسے تم حیران و سرگردان ہوئے ہو نا جب یہ جملہ میں نے حضور کے دربار میں سنا تھا تو مجھے بھی ایسی حیرانگی ہوئی تھی، میں نے بھی اللہ کے رسول سے اس کی تفصیل معلوم کی، تو جو نبی پاک سے مجھے پتہ چلی میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ تو حضرت معاویہ نے وہاں سمجھایا، امام حاکم نے اس کو المستدرک علی الصحیحین میں ذکر کیا، میں وہی ابن الذبیحین کا واقعہ آپ کی خدمت میں سمجھانے لگا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ کے دربار میں آیا اور نبی پاک سے اپنی کسی حاجت براری کی بات کرنے لگا کہ میرا یہ کام کر دیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے کام کر دینے کی بات کرنا چاہی تو اس نے پیار سے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا ابن الذبیحین، اے دو ذبیحوں کے فرزند، آپ یہ کام میرا کر سکتے ہیں۔ نبی پاک نے تبسم فرمایا، حضور پاک مسکرا دیے، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ، حضور پاک نے اس کی بات کی تردید نہیں فرمائی، اس کو غلط نہیں فرمایا کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہو آپ کی یہ بات غلط ہے۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کام بھی کر دیا، اس کی حاجت بھی پوری ہو گئی، لیکن وہ آپ کو ابن الذبیحین کہہ گیا، ہم تو ایک ذبیح جانتے ہیں حضرت اسماعیل، دوسرے ذبیح سے مراد کون ہے؟ کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا دوسرے ذبیح سے مراد میرے اپنے سگے والد حضرت عبداللہ ہیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں ایک وقت ذبیح بنے تھے۔ اب آپ کی توجہ ہے؟ بولیے، میں وہ واقعہ عرض کر دوں کہ وہ کیسے ذبیح بنے تھے؟ توجہ ہے نا؟ جزاک، میں نے آپ کے چہروں میں نیند دیکھی ہے نا، میں نے اسی لیے درمیان میں رک کے پوچھا ہے۔ نہیں ہے نیند؟ اچھا، جس کو نیند آئی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اچھا ٹھیک، جزاک، منہ دھو کے ایسے ہمارے نیند راندھی سی یہ تو میری دلیل ہے نا، یہ تو وہی بات ہے جو مجھے سردی نہیں لگتی، بس میں نے سویٹر پہن رکھی ہے، سویٹر پانا دلیل ہے، بھی سردی لگتی ہے۔ توجہ، اچھا بیٹا اب آپ جاگ کے سنیں گے نا، جزاک اللہ۔ کہتے ہیں وہ مسئلہ یہ تھا، حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان اپنے اکلوتے بیٹے، اس وقت ان کا اکلوتا بیٹا حارث بن عبد المطلب تھا، اس کے ساتھ مل کے اپنے خواب کو پورا کر رہے تھے۔ وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے متولی تو یہ لوگ تھے، لیکن جو چاہے زمزم تھا، زمزم کی پانی کا کنواں تھا، وہ کنواں حجر اسود اندر ڈال کے مٹی کے ساتھ قبیلہ جرہم کے بعد لوگوں نے بند کر دیا تھا، اور پتہ نہیں کوئی کیا روایتیں موجود ہیں کہ اس کنویں کو بند کر دیا تھا، تو لوگوں کو آب زمزم کے پانی کی بات سنائی تو دی ہوئی تھی، پر وہ آب زمزم کا پانی پی نہیں سکتے تھے۔ اس کی وجہ کہ آب زمزم تب پیتے جب زمزم کا کنواں کھدا ہوا ہوتا۔ ان کو خواب میں یہ بات کسی فرشتے نے بتائی کہ اگر اس جگہ آپ کنواں کھودے تو یہ مٹی نکلے گی، اس سے بہت سی چیزیں نکلے گی، وہاں سے حجر اسود بھی نکلے گا، آخر میں وہی زمزم کا کنواں نکلے گا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی رگڑ سے اللہ تعالیٰ نے جاری کرا دیا تھا۔ یہ صبح اٹھے،
اپنے بیٹے حارث کو لیا اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں پھاوڑے لیے جو اس زمانے کے تھے اور اس زمین کو کھودنا شروع کیا۔ اچھا کھودتے گئے پتھریلی زمین ہے، مکہ مکرمہ کی سنگلاخ پہاڑیوں والی زمین ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس دھرتی پہ اس کائنات میں اگر کسی شہر میں سب سے زیادہ ٹنلز ہیں، سب سے زیادہ سرنگیں ہیں وہ ایک سٹی میں ہے تو وہ اور کوئی نہیں مکہ مکرمہ ہے، جسے بلدۃ النفقات کہتے ہیں کہ اس میں اتنی سرنگ ہے، جتنی سرنگ اتنی بن سکتی ہے جتنا سنگلاخ پہاڑی ہو۔ اگر پہاڑی سنگلاخ نہ ہو، مٹیالہ پہاڑ ہو تو اس میں سرنگ نہیں بنتی۔ تو مکہ مکرمہ کی زمین یہ مٹی بڑی پتھریلی مٹی تھی، انہوں نے اس کو کھودنا شروع کیا تو بڑی مشکل سے کچھ کھودا، پھر آرام کیا، پھر کھودا، پھر آرام کیا۔ یوں چلتے چلتے حضرت عبد المطلب کی زبان سے ایک جملہ نکلا، وہ اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہوئے کہنے لگے، اللہ آج ہمارا رواج چل رہا ہے، لوگ بڑی سے بڑی دعا کرتے ہیں آپ سے، اگر دعا پوری ہو جائے تو اپنا ایک بیٹا اللہ کے راستے میں ذبح کرنا، ہمارے ہاں یہ ترتیب چلی ہوئی ہے۔ مولا آج میرا ایک بیٹا ہے، ہم کھودتے تھک جاتے ہیں، ہم باپ بیٹا، اگر آپ مجھے 10 بیٹے دے دیں تو میں تیرے نام پہ اپنا ایک بیٹا ذبح کروں گا۔ اس زمانے کی شرط تھی۔ حضرت عبد المطلب نے دعا مانگی اور اللہ کا کرنا کہ رب نے 10 بیٹے دیے۔ 10ویں بیٹے حضور پاک کے والد حضرت عبداللہ ہیں، حضرت عبد المطلب کے۔ اچھا عمر گزرتی گئی، بڑے ہوتے گئے بچے، وہ بات بھولی بسری ہو گئی۔ کہتے ہیں 3 رات مسلسل ان کو پھر خواب میں وہ فرشتہ آیا اور وہ کہنے لگا یا عبد المطلب اوفی بنظرک، آپ نے رب سے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ تو پورا کریں۔ ایک رات، دوسری رات، تیسری رات، انہوں نے پھر تیسری رات فیصلہ کیا ہاں بس یہ جو مجھے وہ وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے نا، میں صبح اپنے 10 بچوں میں کسی ایک بچے کا قرہ جس کا نام نکلا اس کو جا کے چھری سے ذبح کروں گا اللہ کے لیے۔ اللہ نے تو میری دعا سن لی، میری بات قبول کی۔ تو صبح اپنے 10 بیٹوں کو بٹھایا، ہر کا نام لکھا، ایک خاندان کے بچے کو بلایا، بیٹا قرآن اندازی کے لیے یہ گویا اس زمانے کی جو پرچی یا جو ترتیب تھی، آپ فعال نکالیے، قرآن نکالیے۔ وہ قرآن حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلا، حضور پاک کے ابا۔ انہوں نے اپنے اس بیٹے کا ہاتھ پکڑا، کہا بیٹا آؤ، میں نے اللہ کی قسم پوری کرنی ہے، نظر پوری کرنی ہے۔ جب لے کر چلنے لگے نا تو کہتے ہیں جو بہنیں ہوتی ہیں نا وہ اپنے بھائیوں سے بڑا پیار کرتی ہیں۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ بیٹے ماں کے ہوتے ہیں اور بیٹیاں باپ کی ہوتی ہیں، کہ باپ جتنا بیٹیوں سے لگاؤ رکھتا ہے اتنا بیٹوں سے نہیں رکھتا، اور ماں جتنا بیٹوں سے لگاؤ رکھتی ہے اتنا بیٹیوں سے نہیں رکھتی، لیکن جو بھائی ہوتے ہیں وہ بہنوں کے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ کی 3 بہنیں، ام حکیم بیضا، عروہ اور ایک بہن عاتقہ، یہ نبی پاک کی پھوپھیاں ہیں، یہ تینوں رونے لگے، ان کے چہروں سے آنسو ڈگمگا کے گر رہے۔ والد عبد المطلب پوچھا بیٹیوں کیا ہوا؟ کہا ہم اپنا بھائی ذبح نہیں ہونے دیں گے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ اچھا بچیاں ہیں نا، چھوٹی ہیں، باقی بھی بھائی ہیں، یہ بھی ہیں، مختلف بیویوں سے تھے۔ حضرت عبداللہ ان کے سگے بھائی تھے، یعنی ایک ہی ماں سے تھے نا، باقی دوسرے۔ کہا جی ہم اپنی ماں والا بچہ تو نہیں ذبح ہونے دیں گے۔ اب انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، اب سارے پریشان ہیں بھی کیا ہو رہا ہے۔ تو ابو ایک بار پھر قرآن اندازی کریں، پھر قرآن اندازی کی تو پھر حضرت عبداللہ کا نام، پھر قرآن اندازی کی تو پھر حضرت عبداللہ کا نام۔ آخر بہنوں نے بھائی کو گلے سے یوں چمٹا لیا، کہا ہم نہیں جانے دیں گے۔ رونا جب شروع کیا نا بچیوں نے تو محلے کے ارد گرد کے بندے حضرت عبد المطلب کے دروازے پہ آئے، سردار قوم کیا ہو گیا، آپ کے گھر میں یہ بچیاں بھائی کو ذبح نہیں ہونے دیں گے، مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے جب واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا واقعی نہیں ہونا چاہیے، اگر ایسا ہوا تو یہ رسم تو کسی زمانے کی تھی، آج کل تو ختم ہو گئی ہے یہ قسم، اب تو ہر بندہ اپنے ایک ایک بیٹے کو ذبح کر بیٹھے گا، آپ اس کا کوئی حل نکالیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے سرداران قوم کو اکٹھا کر کے کہا حل بتاؤ کیا کرنا ہے۔ تو اس زمانے میں ایک تورات انجیل کی عالمہ ایک خاتون تھی، امرأہ رملہ، وہ تورات پڑھی ہوئی، انجیل پڑھی ہوئی، زبور پڑھی ہوئی، بڑا اس کا نامی گرامی ایک مقام تھا۔ تو کہتے ہیں اس کے پاس مسئلہ لے جائیں تاکہ وہ اپنے علم کے مطابق آپ کو مسئلے کا حل بتائے۔
کہا جی بہت اچھا. یہ مسئلہ اس کے پاس گیا, بچیوں کی بات بھی گئی, قرآن اندازی کی بات بھی گئی, نظر مننے کی بات بھی گئی, یہ سب کچھ وہاں تک گیا. اس خاتون نے کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے ایک بندے کے خون بہا کی جو مقدار ہے, دیت کی جو مقدار ہے وہ 10 اونٹ ہے. تو عبد المطلب آپ ایسا کیجئے, ایک طرف 10 اونٹ رکھ لیجئے, ایک طرف بیٹا عبداللہ رکھ لیجئے, ان میں قرآن اندازی کریں, نام کس کا آتا ہے. مکہ کے لوگوں نے پھر اس عورت سے سوال کیا کہ گالتے اتھے آکل ہوتی نا, اگر پھر حضرت عبداللہ کا نام آئے تب کیا کریں, ہم تیرے علم سے جواب لینے آئے ہیں, ہمیں اپنی کتاب کے تجربے سے جواب دے. انہوں نے کہا پھر 10 کے بجائے 20 کر لینا, پھر نام آئے تو 30 کر لینا, بڑھاتے جانا, ایک وقت آئے گا انشاءاللہ رب کریم اس کا قرآن اس کے نام پہ نکال دے گا. انہوں نے کہا جی یہ حل تو ہوا نا, بہت اچھا. گھر گئے, حضرت عبداللہ کے حضرت عبد المطلب کے اونٹ بہت زیادہ تھے, یہ گلابانی کرتے تھے اونٹوں کے نا. ابرہہ کے بارے میں آتا نہیں ہے کہ جب ابرہہ آیا تھا تو انہوں نے ان کے 200 اونٹ پکڑ لیے تھے. تو حضرت عبد المطلب تو بڑے اونٹ رکھنے والے تھے, تو حضرت عبد المطلب نے 10 اونٹ رسیاں کھولی, بیٹیاں لائیں اور ایک طرف رکھ دیا, ایک طرف بھائی حضرت عبداللہ کو بٹھایا. قرآن اندازی ہوئی تو پھر حضرت عبداللہ کے نام, کہا جی 10 اور بڑھائیں, پھر حضرت عبداللہ کے نام, کہا جی 10 اور بڑھائیں, پھر حضرت عبداللہ کے نام. وہاڑی کے غیوروں, جب تک اونٹ 100 کی تعداد میں پورے نہ ہوئے قرآن ان کے نام پہ نکلا. ادھر 100 اونٹ پورے ہوئے اور ادھر قرآن ان کے نام پہ نکلا. بھئی اب اونٹ ہی ذبح ہوں گے, کہا جی بہت اچھا, 100 اونٹ ذبح کرا دیں گے, بھائی کو ذبح نہیں ہونے دیں گے. دیانت داری ہے نا, اپنے قسم کو چھوڑا نہیں, قسم کو پورا کیا. ان نے 100 اونٹ ذبح کرائے. تو حضور پاک علیہ السلام نے یہی بات حضرت معاویہ کو سنائی, فرمائے اسی لیے میرا والد عبداللہ بھی ذبیح ہے, میرے والد حضرت اسماعیل بھی ذبیح ہے, تو میں ابن الذبیحین ہوں, 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. اب میں اس حدیث پاک کی تھوڑی تشریح رکھتا ہوں, یہ تو میں نے لفظوں کے ترجمے کیے ہیں. میں ایک سوال کرنے لگا ہوں, حضرت عبداللہ کے نام پہ قرآن نکل رہا ہے بار بار, لیکن وہ ذبح نہیں ہوئے, وجہ یہ ایسا ماحول کیوں بنا کہ حضرت عبداللہ کو ذبح نہیں کیا گیا, معاملہ کیا تھا؟ تھوڑا سوچیں تو اس پر ایک جواب ملتا ہے کہ اس وقت تک حضرت عبداللہ کی شادی نہیں ہوئی تھی. آپ کہیں گے ذبح نہ ہونے سے شادی نہ ہونے کا کیا مطلب ہے, یہ اس کا جوڑ کیسے ہے؟ سنو میں جوڑ بتانے لگا ہوں. حضور پاک علیہ السلام کے جو آباء و اجداد ہے نا, یہ جو نسل چلی ہے, نسب چلا ہے, تو نور محمدی ایک ایک جد امجد, ایک ایک والد سے حضرت آمنہ تک چلا ہے. تو جو حضور پاک کا نور محمدی حضرت عبداللہ کے ماتھے میں تھا, تو یہ ذبح کیسے ہو سکتے تھے؟ آخری نبی کو تو آنا تھا نا, وہ نور محمدی کا منتقل ہونا تھا نا, تو حضرت عبداللہ ذبح نہیں ہوئے. رب نے کیا سے کیا حال نکالا اور 100 اونٹ ذبح کرا دیے, پر حضرت عبداللہ بچ گئے. ایک بات اور, یہ جو 100 اونٹ ہے, یہ جو خون بہا کی دیت ہے, یہ عرش ہے, کیا اسلام میں بھی یہی ہے یا یہ پچھلی کتابوں کی بات ہے؟ جی ہاں, اتنا مبارک کام یہ ہوا کہ جب اسلام بعد میں آیا, حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی, حضرت آمنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, نبی پاک علیہ السلام 40 سال کے ہوئے, اعلان نبوت ہوا, پھر حضور پاک مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے, جس وقت عمر رسول اللہ کی 53-54 سال ہے. اس وقت جا کے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, یہ آیت اتری کہ قتل کے بدلے کی ترتیب قصاص ہے, خون کا بدلہ خون ہے, یہی اللہ کا قانون ہے, یہی بدلہ اترا. پھر قتل خطا کی بات آئی کہ اگر کسی سے بھول چوک میں خطا ہو جائے یا اس کو اولیاء مقتول معاف کرنا چاہیں تو اس کے لیے کوئی اسلام میں دیت اور مال کی مقدار ہے, تو اسلام نے 100 اونٹ والی وہی دیت جو حضرت عبداللہ کے لیے رکھی گئی تھی اس کو برقرار رکھا ہے, تبدیل نہیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے تھے نا کہ میرے والد کی وجہ سے رب کریم نے یہ مسئلہ برقرار فرمایا ہے. ٹھیک ہے, اچھا سنیں, بس اسلام نے صرف ایک چیز کی ایڈیشن کی ہے, ایک چیز کا اضافہ کیا, وہ یہ فرمایا کہ بھائی 100 اونٹ تو ہوں گے, لیکن 25 1 سال والے, 25 2 سال والے, 25 3 سال والے, 25 4 سال والے. ایک اونٹ کا نام ہوگا بنت لبون 1 سال والا, دوسرے کا نام ہوگا بنت مخاض 2 سال والا, تیسرے کا نام ہوگا حقہ 3 سال والا, چوتھے کا نام ہوگا جزعہ
4 سال والا تو 25 بنت لبون، 25 بنت مخاز، 25 حقے اور 25 جزء، یہ 25 25 50 50 50 100، یہ 100 اونٹ اس وقت ایک قتل کی دیت، اسلام نے اس کو برقرار رکھا۔ اچھا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے والد کے ماتھے میں، جبین نیاز میں جو نور محمدی چمک رہا تھا، وہ نور محمدی حضرت عبداللہ کی حفاظت کر رہا تھا۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس نور محمدی نے صرف حضرت عبداللہ کی حفاظت نہیں کی، کئی جگہ حفاظتیں ہوئی ہیں۔ میں نے شروع میں کہا نا کہ میرے پاک پیغمبر کی ذات مبارکہ کی وجہ سے اللہ نے کئی ذوات قدسیہ کی حفاظت کی ہے۔ آؤ میں دوسری حفاظت کا واقعہ دینے لگا ہوں۔ یہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بات ہے کہ حضرت اسماعیل بھی ذبیح اللہ ہے، وہ کیا ہے؟ میں صرف جھلکی دینے کے لیے سمجھانے کے طور پہ واقعہ مختصر سمجھانے لگا ہوں۔ رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں کوئی حکم دیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا اور بیٹے کو یہ بتایا کہ بیٹا انی ارا فی المنام، میں نے نیند میں دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبح، چھری میری ہے گردن تیری ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، اب آپ کی رائے کیا ہے؟ بیٹے کا جواب ہونا چاہیے تھا، انہوں نے کہا انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، تو بیٹے کا جواب ہوتا افعل ما رأیت فی المنام، خواب کو پورا کرو۔ بہاڑی کے غیوروں یہ جواب نہیں ہے، جواب ہے افعل ما تؤمر، اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ تو یہ خواب اللہ کا حکم کیسے بنا؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کو نبوت دی ہے، پیغمبری دی ہے، رسالت دی ہے۔ نبی رسول اور پیغمبر جو ہوتا ہے جب وہ سوتا ہے تنام عینایا ولا ینام قلبی، جیسے حدیث پاک میں ہے نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل جاگتا ہے، نبی کے دل جاگنے کی وجہ سے نبی کی نیند میں جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی حکم ہوتا ہے، نیند میں وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ تو حضرت اسماعیل نے جواب دیا افعل ما تؤمر، ابو اللہ کے حکم کو پورا کر لو۔ اچھا، حکم پورا ہوا، وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، لٹا دیا گیا ہے، چھری اوپر رکھی ہے۔ اب اپنی طرف سے تو کام پورا ہوا نا، ان نے چھری پھیر دی۔ اسی اثناء میں جب چھری پھر رہی تھی، رب کریم نے فرشتوں کو حکم دیا جنت سے دمبا اٹھاؤ، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ ابراہیم کی چھری کے نیچے لٹا دو۔ انہوں نے چھری پوری پھیرنے کے بعد جب ہاتھ خون سے لو لہان ہو گئے ہیں، یوں آنکھیں کھولی تو دیکھا دمبا ذبح ہو گیا، بیٹا سلامت ٹھہرا۔ اسے قرآن کہتا ہے قد صدقت الرؤیا، نبی کا خواب تو ویسے ہی سچا ہوتا ہے، یعنی عملی طور پہ بھی تو نے سچ کر دکھایا ہے۔ حضرت اسماعیل بھی بچے ہیں، کیوں؟ ان کو کیسے بچایا گیا؟ اس کی کئی وجہ ہیں، میں ساری وجہ پہ بات نہیں کرتا، آپ بقرعید میں سنتے رہتے ہیں ساری وجہ، میں صرف سمجھانے لگا ہوں۔ اس میں ایک ہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، 2 اولادیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو حضرت ابراہیم نے مانگا تھا کہ مولا میری نسل سے حضور پاک کو پیدا کرنا، تو حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے، تو ابھی تک نور محمدی ابراہیم کے ذریعے اسماعیل کے ماتھے میں چمک رہا تھا۔ اسماعیل ذبح کیسے ہو سکتے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو کیسے سکتے تھے؟ یہ نور محمدی تھا جو حضرت اسماعیل کی بھی حفاظت کر رہا تھا۔ اچھا، اس سے بھی تھوڑا آگے جائیے تو حضرت ابراہیم آگ میں کیوں نہیں جلے؟ اگر اس پہ سوچے تو جواب واضح آتا ہے۔ میرے دوستو، جس وقت حضرت ابراہیم کو ان لوگوں نے آگ میں ڈالا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اس آیت کی تفسیرات اٹھا کر دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو تعلیم دی ہے توحید کی، اور یہ آئے ہیں شرک پر ڈٹ کے۔ آخر فیصلہ کیا ہوا کہ اس کو آگ میں جلا دو۔ پورا نمرود کی سرکاری خزانے کو لگا دیا گیا، سرکاری طاقت کو لگا دیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مٹی اور مٹی کا تیل جو اس زمانے کا جو بھی ہوتا تھا وہ گھی کی شکل میں یا جیسے بھی تھا، وہ آگ لگانے کے لیے، اور لکڑیاں، اور ہر گھر سے ہر بندے نے حسب توفیق اس آگ میں حصہ ملایا، اور وہ کئی میل تک آگ لگائی گئی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا کیسے انہوں نے؟
یہ قریب جا نہیں سکتے تھے، جزاک اللہ، جھولے کے ذریعے ڈالا۔ اچھا جھولا کہاں باندھا؟ جھولا ان 2 ستونوں پہ باندھا ہے جو نمرود کے گھر میں سب سے اونچے تھے۔ جھولا وہاں جائے گا، پیچھے سے رسی کاٹ دیں گے، یہ گر جائے گا وہاں، یہ ترتیب ہے۔ اور وہاڑی کے غیوروں، میں نے ترکی میں نمرود کا محل اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آج بھی یہی 2 وہ ستون جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا اس میں موجود ہے۔ اتنے بلند ہیں، اگر آپ اس کو یوں دیکھیں نا نیچے ٹھہر کے، پہاڑی کی چوٹی پر ہے اس کا وہ محل ہے، تو وہ شاید سر پہ ٹوپی ہو تو وہ بھی گر جائے، اتنی بلند جگہ ہے وہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہیں سے باندھ کے انہوں نے، یہ نمرود کا مقام ہے۔ کہتے ہیں اس دنیا میں کوئی پرانی تعمیرات ہیں نا، ان میں ایک پرانی تعمیر یہ بھی ہے جو یہ ستون آج تک ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی 5-6 ہزار سال کا کہتے ہیں زمانہ گزار چکے ہیں۔ تو ان کے ساتھ باندھ کے جس جگہ پھینکا گیا تھا وہ اچھی بھلی دور ہے، یعنی اگر یہاں محل ہے تو اتنی جگہ کوئی 3-4 ملا لیں، اس کے بعد جا کر وہ آگ بنتی ہے۔ آج اس آگ کی جگہ پورا تالاب بنا ہوا ہے، آپ وہاں جائیں نا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی قبر پہ رب کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے انہیں اپنا مجاہدانہ قلعہ بنایا تھا، اور اس جگہ انہوں نے تعمیر میں وہاں پانی اور تالاب بنا لیا تھا کہ انہوں نے آگ لگایا، ہم اس جگہ کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، اور وہاں پر مچھلیاں ہیں۔ وہاں پر اگر جیسے آپ جائیں نا سعودیہ حرمین میں تو کبوتر چوک ہے، مکہ میں بھی اور مدینہ طیبہ میں، اللہ آپ سب کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو بھی لے جائے۔ تو وہاں کبوتر کے لیے وہ دانے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں نا، کہ بندہ دانہ پھینکے تو کبوتر کھاتا ہے، لوگ بڑے شوق سے پھینکتے ہیں وہاں پر، تو اسی طرح دانے لے کر وہاں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ وہ گندم کے دانے لیں اور اس پانی میں پھینکے، یقین مان ایک طرفہ تماشا ہوتا ہے دیکھنے کا، پانی اس وقت تو بالکل ایسے صاف اور اجلا نظر آ رہا ہوتا ہے، بس وہ دانے آپ نے ڈالنے ہیں، ان دانوں کے جانے سے پتہ نہیں کوئی آواز ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے، ایک ایک مچھلی جو کسی بل میں بیٹھی ہو اس کو پتہ چل جاتا ہے، ایسے مچھلیاں وہاں اکٹھی ہو جاتی ہیں جیسے جھڑ لگ گیا ہو وہاں پرندوں کا، یہ ساری وہاں کھانے آ جاتی۔ تو یہ وہ جگہ ہے۔ تو انہوں نے وہاں رسی پہ بٹھا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، تو رب کریم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو اللہ نے آگ سے خطاب فرمایا، فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، قلنا ہم نے کہا، یا نارو اے نار اے آگ، کونی بردا ٹھنڈی ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں آگ نے پوچھا اللہ ٹھنڈی ہو جاؤں برف بن جاؤں؟ فرمایا نہیں، تو جل رہی ہے تب بھی ابراہیم کو تکلیف ہونی ہے، تو برف بن جائے تب بھی تکلیف ہونی ہے، بردا تو نے ٹھنڈا ہونا ہے، وسلامن علی ابراہیم ایسے کہ ابراہیم سلامت رہے، سلامتی والا۔ تو کہتے ہیں 40 دن انہوں نے آگ میں رکھا، کوئی کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے دن۔ تو جب یہ دن گزرے نا، وہ تو آئے اس نیت سے کہ اب راکھ ہوگا یہ شخص، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے باہر تشریف لے گئے، کپڑے بھی نہیں جل سکے۔ یہ کیوں ہوا؟ کئی وجہ ہوں گی، کئی حکمتیں ہیں، اللہ کی حکمتیں آپ اور ہم تلاش نہیں کر سکتے۔ جہاں اور وجہ ہے وہاں یہ بھی ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماتھے میں نور محمدی چمک رہا تھا، جو ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ تک آنا تھا۔ تو اس نور محمدی نے حضرت ابراہیم کی بھی حفاظت کی ہے۔ اللہ رتبہ مقام درجہ اپنی جگہ ہے، ان انبیاء کا وہ حضور پاک علیہ السلام کے جد امجد ہیں، لیکن میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء ہے۔ آپ جانتے ہیں نا یہاں محراب میں مصلی امامت ہوتا ہے، اور امام اس جگہ ہوتا ہے اس کے آگے بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کے برابر بھی کوئی نہیں۔ تو حضور پاک امام الانبیاء ہیں، حضور کے آگے بھی کوئی نہیں ہے، حضور کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو حضور پاک کے نور محمدی نے جد امجد حضرت ابراہیم کی حفاظت کی۔ اگر اسی مضمون کو میں تھوڑا آگے لے جاؤں تو بہت آسانی سے جواب دے سکتا ہوں کہ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب نے زمین سے جنت سے زمین پر بھیجا تھا ان کی بھول کی وجہ سے، تو انہوں نے بھول کی معافی مانگی تھی، تو وہ معافی بھی قبول ہوئی تھی ہمارے نبی کے وسیلے سے۔ آپ اندازہ لگائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کہاں کہاں تک کن کن مقدس ہستیوں کی حفاظت کر رہا ہے، کتنی مقدس ہستیاں ذوات قدسیہ کی حفاظت کر رہا ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کا دخل ہے۔ اور میرے دوستو اگر آپ کی توجہ ہے تو میں ایک بات کرنے لگا ہوں، توجہ ہے؟ ایک بزرگ دی آواز تھی سارے جوانا تو ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔
یار سبحان اللہ کہو گے تمہیں نیکی ملے گی. مجھے میری بات کا جواب دے. جاگ رہے ہیں؟ مجھے جواب. لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں, سبحان اللہ میں تو آپ کی نیکی ہے, وہ میرا تو مسئلہ نہیں ہے سبحان اللہ سے. وہ تسی پڑھو تو ثواب ہونا, نہ پڑھو تو نہیں ہونا, اس میں میرے نال مسئلہ کوئی نہیں. میں اس لیے کسی کو سبحان اللہ پہ فورس نہیں کرتا. میری زندگی گواہ ہے, آج تک میں نے کبھی اونچی کہو سبحان اللہ. میری زندگی گواہ ہے, میری خلوت و جلوت اس پر شاہد عدل ہے. میں کبھی نہیں کہتا ہاں سوال کرتا ہوں تو اس کا جواب لیتا ہوں. میں سمجھ آئے میں بندوں میں بات کر رہا ہوں, گھوبیوں میں بات نہیں کر رہا. سنا ہوا ہے گھوبی کی بات؟ کہتے ہیں ایک بندے نے تقریر یاد کرنی تھی نا, تو اس نے کہا کیسے یاد کروں؟ تو انہوں نے کہا جی اپنے سامنے گھوبی کے پھول رکھ لے, پھول رکھ کے تقریر کرنا شروع کر دے. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. اس نے تقریر کی, یاد ہو گئی. مجمع میں کھڑا ہوا نا تو بندے جو ہلنے لگے, اسے تقریر بھول گئی. انہوں نے کہا تجھے تو وہاں فرفر یاد آتی تھی. اس نے کہا وہ گھوبی سی ہلدی نہیں سی, ہے تو ہل دے رہے, یہ تو زندہ سلامت نے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں گھوبیوں میں بات نہیں کر رہا, میں بندوں میں بات کر رہا ہوں. جاگ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. جزاک اللہ. توجہ, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رب کریم نے اتنے معاملات کی حفاظت کی ہے. میرے دوستو, جب میرے پاک پیغمبر کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کی حفاظت کی ہے, تو میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. اس لیے تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی کے وسیلے سے بات کرو, اللہ تب بھی سنتا ہے. بغیر وسیلے کے بات کرو, اللہ تب بھی سنتا ہے. لیکن جب وسیلہ آ جاتا ہے, محبوب کے وسیلے کو پیش کرنے سے وہ دعا جلد قبول ہو جاتی ہے. محبوب کے محابے کو پیش کرنے سے وہ دعا جلدی میں قبولیت کا شرف حاصل کر لیتی ہے. کیوں؟ یہ وسیلہ کہاں سے ہے. میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت تو وہاں ہوتی ہے جہاں پر سیڑھی رکھے اور پھر جا کے پہنچے. اللہ کو واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک کہتے ہیں, اللہ کو واسطوں کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بات اپنی کر رہے ہیں. بعض اوقات بندہ جاتا ہے دفتر میں, جائے فلاں میرا کام کر دے, اگر کام نہ ہو اور اس کام والے کا ابا اس افسر کا دوست ہو, وہ کہتے ہیں تیرا نہیں, میں تیرے ابا کا منہ دیکھ رہا ہوں, تجھے نہیں, تیرے ابا کے واسطے سے تیرے اوپر یہ نرمی کر رہا ہوں, کنسیشن کر رہا ہوں, مہربانی کر رہا ہوں, تو اس کا مستحق تو نہیں ہے. بابا ہم گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, روسیہ کار ہیں, ہم نے غلطیاں کی ہیں, ہم نے گناہ کیے ہیں. حق تو یہ تھا زبان سے جھوٹ بولا تو زبان کٹ جاتی, ہاتھ سے گناہ ہوا تو ہاتھ کٹ جاتے, آنکھوں سے گناہ ہوا تو آنکھیں چندھیا جاتی. نہ بابا, ہم انہی آنکھوں, انہی کان, انہی زبان اور اس ہاتھ کو سامنے رکھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں, تبھی وسیلہ سرکار کا دیتے ہیں. اللہ ہمارا حق نہیں بنتا, پیغمبر کے واسطے سے ہمارے اوپر رحم فرما. سبحان اللہ. میرے دوستوں میں جملہ سمجھانے لگا ہوں. یہی بات تو رب کریم نے آیت نمبر 91 اٹھائیے, سورۃ البقرہ اٹھائیے, 10واں رکوع اٹھائیے, پہلا پارہ اٹھائیے, وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, اس آیت کو اٹھائیے. رب کریم نے اس آیت میں امت موسیٰ, امت عیسیٰ, امت زکریا, امت دانیال, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت حضرت داؤد سلیمان علیہ السلام سمیت تمام انبیاء کی امتوں کی بات کی ہے کہ جتنے امم کے لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جب جہاد کے لیے جاتے, قتال کے لیے جاتے, لڑائی کے لیے جاتے, میدان کارزار گرم ہوتا تو وہاں پہ جا کے دشمن کے مقابلہ تو کرتے, لیکن دعا کرتے کرتے یوں کہتے یستفتحون علی الذین کفروا. یہ یستفتحون یہ باب استفعال ہے, ثلاثی مجرد کے 10ویں نمبر کا باب استفعال. اس کی الف سین تا یہ طلب کے معنی میں آتا ہے. اس کا مطلب ہے یستفتحون علی الذین کفروا, یہ اللہ سے طلب کرتے, اللہ سے مانگتے, اللہ سے نیڈ کرتے, اللہ سے حاجت لیتے. کس کی؟ علی الذین کفروا, کافروں کے مقابلے میں فتح مانگتے. کس کی بات پہ مانگتے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ کی دربار میں پیش کرتے. مولا حضور پاک کے واسطے سے جو نبی آخر الزمان آنا ہے, جس نبی نے آخر میں مبعوث ہونا ہے, اللہ اس نبی کے واسطے سے ہمیں فتح دے دے. یہ دعا قوم موسیٰ مانگتی, قرآن کہتا ہے یستفتحون, انہیں فتح ملتی. قوم عیسیٰ مانگتی یستفتحون, انہیں فتح ملتی. قوم داؤد مانگتی یستفتحون علی الذین کفروا, کافروں پہ فتح ملتی. اب توجہ رکھنا وہاڑی کے غیوروں, اہل سنت والجماعت کے غیرت مندوں, یہ بات ذہن میں رکھنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کسی مسئلے کو ذکر فرمائے اور اس مسئلے پہ رب کریم رد نہ فرمائے. پچھلی امتوں کی بات ہو, سابقہ امم کا مسئلہ ہو, اللہ اس پہ تردید نہ کرے,
رد نہ کریں، انکار نہ کریں، نکیر نہ کریں، منع نہ کریں، وہ مسئلہ امت محمدیہ میں بھی جائز ہوتا ہے۔ آپ اللہ کا قرآن اٹھائیں، 10واں رکوع اٹھائیں، پہلا پارہ اٹھائیں، سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ اٹھائیں، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا کا پورا رکوع اٹھاؤ۔ اللہ نے وسیلے کی بات کی ہے، انکار نہیں کیا، وسیلے کی بات کی ہے، تردید نہیں کی، وسیلے کی بات کی ہے، اس پر تنکیر اور نکر نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا جیسے وسیلہ ان کے لیے تھا ویسے وسیلہ امت محمدیہ کے۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہاں تک ہے، اس حد تک جو میں نے آپ کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو پڑھا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے میرے پاک پیغمبر کو والد مکرم کے واسطے سے شرافت نصیب ہوئی ہے۔ اسی ترتیب پر ایک جملہ سمجھانے لگا، آپ کہیں گے کیا مطلب؟ جو حضرت عبداللہ کے ماتھے میں نور محمدی چمکتا تھا، اس کے بارے میں امام سہیلی نے روض الانف میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ایک جگہ جا رہے تھے، ایک خاتون جو کتابوں کی عالمہ تھی وہ آئی، حضرت عبداللہ کو اپنی طرح متوجہ کرنے لگی، ان کا ہاتھ پکڑا، کلائی کو چھوا، انہوں نے ہاتھ جھٹکے سے چھڑا لیا اور فرمانے لگے ان الکریم یحمل عرضہ و دینہ، جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ مذہب کا دفاع بھی کرتا ہے، عزت کا دفاع بھی کرتا ہے، وہ اپنی عزت پہ سودا بازی ہونے نہیں دیتا۔ پھر ایک وقت آیا، حضرت آمنہ سے نکاح ہوا اور نور محمدی باتیں سے ان کے پیٹ مبارک میں منتقل ہوا۔ اس کے بعد اس خاتون کی ملاقات حضرت عبداللہ سے ہوئی، اس نے قریب بلا کے کہا میں بدکار نہیں ہوں، میں غلط کار نہیں ہوں، میں کوئی گناہ کے ارادے سے آپ کی طرف متوجہ نہیں تھی، بلکہ میں نے پچھلی کتابیں پڑھی، تورات پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی، مجھے وہاں سے پتہ چلا جو آخری نبی آئیں گے ان کے والد کا چہرہ ایسے ہوگا، علامات، نشانیاں، انٹروڈکشن، تعارف، پہچان، جان شناسائی میں نے وہاں سے دیکھا تھا، آپ کے چہرے پر پورا تھا۔ میں چاہتی تھی میں اس نور کے اٹھانے والی بن جاؤں، لیکن اب مجھے لگتا ہے آپ کی شادی ہو گئی ہے۔ یہ وہ خاتون کہہ رہی ہے۔ میرے دوستو، اس سے پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں برائی کی طرف بلانا، زنا کی طرف بلانا، گناہ کی طرف بلانے کو دنیا کا ہر بندہ معیوب سمجھتا تھا، برا سمجھتا تھا، غلط سمجھتا تھا، ناجائز اور حرام سمجھتا تھا۔ بلکہ اس کی مثال میں آپ کو سورۃ ممتحنہ سے پیش کرنے لگا ہوں، یہ اس کا تیسرا رکوع ہے سورت کا، اور یہ پارہ نمبر 28 ہے۔ رب کریم نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اے نبی پاک، آپ مکہ فتح کر کے بیٹھ گئے ہیں، آپ کے پاس خواتین قریش آئیں گی، وہ اسلام لانا چاہیں گی، جب وہ اسلام لائیں آپ ان کو اپنی بیعت میں داخل کریں، ان کے کلمے کو قبول فرمائیں، لیکن ان سے بیعت میں جو وعدے لینے ہیں وہ وعدے کیا ہے؟ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرکن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، یہ وعدے لینے، پوری ترتیب بتائی۔ اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، بیعت آپ نے کر لینی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ بیعت ہونے لگی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شرطیں لگائیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، کہ جی نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، کہ جی نہیں کریں گے، کہ اولاد کو بھوکا نہیں ماریں گے، کہ جی نہیں ماریں گے، کہ بچیوں کو زندہ درگور نہیں کریں گے، کہ جی نہیں کریں گے، کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، جی نہیں کریں گے، کہ زنا نہیں کریں گے۔ ادھر حضرت ہند، حضرت معاویہ کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو اردو میں حضرت ہندہ کہتے ہیں، یہ اسلام لا رہی ہیں۔ اس موقع پہ نبی پاک علیہ السلام سے خطاب کر کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، شریف عورت تو زنا سوچ ہی نہیں سکتی۔ اللہ، یہ ہے وہ معاشرے کی پاکیزگی۔ فرمایا، یا رسول اللہ، شریف عورت تو زنا سوچ ہی نہیں سکتی، وہ اپنا باپ رکھتی ہے، اپنے باپ کے سر پہ پگڑی گرنے نہیں دیتی، وہ اپنا بھائی رکھتی ہے، اپنے بھائی کی ناک کٹنے نہیں دیتی، وہ اپنا شوہر رکھتی ہے، شوہر کی عزت کو خاک میں نہیں ملاتی، اپنی اولاد رکھتی ہے، اپنی اولاد کو برباد نہیں کرتی۔ آپ نے ہم سے وعدہ لیا، ہم وعدہ کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کریں گے، لیکن شریف عورت تو آج تک یہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری بات کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایسا معاشرہ تھا،
کہ اس جیسے معاشرے میں جہاں شرک عام ہو، جہاں کفر عام ہو، جہاں بتوں کے سامنے سجدہ ریزی ہو، جہاں غیر اللہ سے منت منوتیاں ہو رہی ہوں، اس جگہ بھی زنا کے تصور کو برا، غلط، حرام، ناجائز سمجھا جاتا ہے۔ آج ہم کس معاشرے میں بیٹھے، آج ہم کس جگہ آ گئے؟ ہم خود کو تو دیکھیں، ہم سیرت کی مجالس میں آتے ہیں، سیرت کے جلسوں میں آتے ہیں، سیرت کے پروگرامز میں آتے ہیں، کبھی سوچا کہ صرف سیرت سننے سنانے کی ہے یا اپنانے اور عمل کرنے کے بھی ہے؟ آپ ناراض نہ ہوں، میں من حیث القوم بات کر رہا ہوں، میں صرف آپ کی اکیلی ذات کو مخاطب اور تانا تنقید نہیں بنا رہا، نشان ہدف نہیں بنا رہا، بلکہ من حیث القوم بینگ اے مسلم میں آپ کو سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں کہ ہم ایز اے مسلم تو سوچیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ میں اتنے گھنٹے کا سفر کر کے آیا صرف سنانے، آپ اتنی دیر تک رات میں بیٹھے ہیں، تاریخ بدل چکی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی 1 گھنٹہ آگے جا چکا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں صرف سننے کے لیے؟ نہ بابا، ہم عمل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہم یہ بات طے کریں کہ ہم نے جتنی شرافت، دیانت، امانت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں عملیات میں، احکامات میں، تعلیمات میں، فرمودات میں، احادیث کی شکل میں سنی ہے، انشاءاللہ اس پہ عمل بھی کریں گے، اپنی اولاد کو بھی کرائیں گے، اپنے گھر بار میں بھی کرائیں گے۔ جتنے بیٹھے سارے اللہ کے دین پہ عمل کرو گے، نبی پاک کی سنت کو اپناؤ گے، تعلیمات کو اپناؤ گے، شریعت کو اپناؤ گے، احکامات کو اپناؤ گے، فرمودات کو اپناؤ گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کا حکم کیا اس پہ عمل کرو گے، جس سے حضور نے روکا اس سے رکو گے، جو نبوت کے احکامات ہیں ان کو بجا لاؤ گے۔ جزاکم اللہ تعالی میرے دوستو، تاکہ ہمارا یہاں بیٹھنا قیمتی ہو جائے۔ اور آخر میں حیدرآباد سندھ کے واقعے پر درد دل آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں۔ یہ چند دن پہلے امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، مدبر وقت حکمران، 22 لاکھ مربع میل کا بلا شرکت غیر خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کے ساتھ جو وہاں 2 نمبریاں کر کے ان لوگوں نے جو توہین کا معاملہ کیا ہے، اے کاش جو جمعیت علماء اسلام کی محنت سے دونوں ایوانوں میں بل پاس ہوا ہے، یہ ہمارا صدر اس پہ دستخط کر دیتا تو آج یہ خدا کی قسم چوک پہ لٹکا دیا جاتا، لیکن ابھی تک یہ بل کے اوپر بیٹھ گئے۔ ایسے مولانا فضل الرحمان نہیں کہتا تھا امت کو کہ بچوں ان کے پاس بیرونی ایجنڈا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس بل میں صرف اتنی بات لکھی ہے کہ جو نبی کے گھرانے کو یا نبی کے یارانے کو بھونکے گا اس کو پوری زندگی جیل میں سڑنا ہوگا۔ بتاؤ یہ مطالبہ غلط ہے؟ بولیے۔ تو جو نبوت کے اس شہزادے کی توہین کر رہے ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں اس موقع پہ سندھ کی انتظامیہ کو، سندھ کی پولیس کو، حیدرآباد کی پولیس کو، جنہوں نے باقاعدہ اپنی تنخواہ بھی حلال کی اور مسلمان ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ ایسے بے ایمانوں پہ FIR بھی کی ہے، گرفتاریاں بھی کی۔ ابھی تک 3 غنڈے گرفتار ہوئے ہیں، باقی رہتے ہیں۔ میرے دونوں مطالبے ہیں کہ غنڈے بھی پورے گرفتار ہوں اور ان کے پیچھے ڈوری ہلانے والے بھی گرفتار، وہ بھی پوچھا جائے کہ ان کے پیچھے فیکٹری ساز کون ہے، کس فیکٹری سے معاملات بن رہے ہیں، اس کو بھی دیکھا جائے تاکہ پھر اس کو قانون کے مطابق سزا ملے۔ جب قانون مضبوط ہوگا، قانون کے گھٹنوں میں پانی ہوگا، قانون اپنی مدد آپ کے ساتھ ٹھہرا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی معاشرے میں امن بھی ہوگا اور فرقہ واریت ختم بھی ہوگی۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔